اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يمكن ان يعد القید فيثبت العدم ضمنا یا فيثبت العدم ضمنا جواب اشکال مقدر وهو ان يقال نحن نعد القید وهو حکم شرعی لأنه ثابت بالنص فيثبت عدم اجزاء الکافرة ضمنا الا اننا نعدي هذا العدم قصدا الى آخر العبارہ۔ آج کے سبق میں صاحب توضیح شوافع کی جانب سے ایک ہونے والے اشکال کا جواب دے رہے ہیں۔ شوافع سے ما قبل میں یہی کہا تھا کہ کافرہ غلام کا کافی نہ ہونا، کافرہ غلام کی تحریر کا کافی نہ ہونا، آزادی کا کافی نہ ہونا، یہ عدم اصلی ہے، اور عدم اصلی کا تعدیہ نہیں ہو سکتا، یہی کہا تھا نا۔ اس پر کچھ شوافع نے یہ کہا ہے کہ ہم عدم اصلی کا تعدیہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم قید کا تعدیہ کر رہے ہیں۔ قید کیا ہے؟ کفارہ قتل خطأً میں فتحریر رقبۃ مؤمنہ ہے۔ کل شاید مجھے یاد آ رہا ہے کہ کل کی تقریر میں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ تحریر رقبہ جو ہے وہ عقل یہی کہتی ہے، قیاس یہ کہتا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے بلکہ قصاص ہونا چاہیے۔ قصاص جو ہے وہ عمدن میں ہے۔ بہرحال اس کے بعد میں شاید میں نے یہ بھی کہا تھا کہ لیکن نص تو اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ قیاس تو یہ چاہتا ہے کہ تحریر رقبہ وہ قتل کا بدل نہیں ہو، ہے نا۔ وہ قیاس سے ثابت ہوا تحریر رقبہ خطأً میں، خطأً قتل میں، وہ الگ تو قیاس کے خلاف ہو گیا وہ۔ بہرحال نص سے جو ثابت ہوا اس پر قیاس کو ترجیح تو نہیں ہو سکتی۔ تو گفتگو یہاں پر یہ ہے کہ بعض شوافع نے کہا کہ ہم تحریر رقبہ کافرہ کا کافی نہ ہونا جو عدم اصلی ہے جو آپ نے کہا، ہم اس کا تعدیہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم قید ایمان کا تعدیہ کر رہے ہیں جو کہ کفارہ قتل عمدن میں ہے، وہ خطأً میں ہے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو مومنہ کی قید ہے یہاں پر۔ اب قید ایمان کا ہم نے تعدیہ کیا، رہا کافرہ، تو اس کے سلسلے میں کفارہ یمین جو ہے، کفارہ یمین کے اندر نص مطلق ہے، فتحریر رقبۃ ہی ہے صرف اس میں، تو وہاں پر اس مطلق کے دو فرد ہوئے، ایک فرد ہے رقبہ کافرہ کا آزاد ہونا، ایک فرد ہے رقبہ مومنہ کا آزاد ہونا، دو فرد ہیں مان لو اس کے۔ تو تحریر و رقبۃ مومنہ میں قید ایمان کا جب ہم نے تعدیہ کیا، اور قید ایمان یہ امر شرعی ہے، یہ شریعت نے بیان کیا ہے کہ تحریر رقبہ مومنہ کافی ہے، تو قید ایمان تو شریعت نے بیان کیا، تو ایمان کا ہونا یہ ایک حکم شرعی ہے، یہ وجودی ہے، اس کا تعدیہ جائز ہے، اس کا لہٰذا اس کے ذریعے سے قیاس کیا جا سکتا ہے۔ تو بعض شوافع نے کہا ہم قید ایمان کا تعدیہ کرتے ہیں،
اور قید ایمان کا جب تعدیہ کریں گے تو اس کے دو فرد تھے نا، رقبہ فتحریر اور رقبتن جو مطلق تھا اس کے دو فرد تھے، ایک فرد ایمان رقبہ مومنہ ہو، ایک رقبہ کافرہ ہو، دو فرد تھے۔ اب ہم نے قید ایمان کا تعدیہ کر دیا، اور جب تعدیہ کیا تو اب یہ قید، یہ علت یعنی وصف ایمان یا قید ایمان جہاں پایا جائے گا اس کے تحریر کا کافی ہونا یہ ثابت ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ثابت ہو جائے گا، بس یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں کافرہ غلام کا کافی نہ ہونا یہ ہم نے قیاس سے ثابت نہیں کیا، بلکہ کافرہ غلام کا کافی نہ ہونا یہ ضمناً سمجھ میں آیا، ہم نے تو قید ایمان کا تعدیہ کیا۔ یہ بعض شوافع نے کہا، لہذا جو احناف کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ عدم اصلی کا تعدیہ ہے، یہ کہنا ہمارے اوپر یہ اعتراض اور ہمارے اوپر یہ رد صحیح نہیں ہوگا۔ اشکال سمجھ میں آ گیا ان کا؟ صاحب شرح اس اشکال کا جواب دیتے ہیں اور اس کی تردید کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ قید ایمان کا تعدیہ کر رہے ہیں تو ایمان کی قید کا تعدیہ کر رہے ہیں تو آپ رقبہ کا جو تحریر و رقبتن تھا کفارہ یمین میں اس کے دو فرد تھے نا، ایک رقبہ کافرہ اور ایک رقبہ مومنہ، دو فرد تھے۔ اپنے قید ایمان کا تعدیہ کر دیا اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ رقبہ مومنہ کفارہ یمین میں کافی ہوگا قید ایمان کی بنا پر، ٹھیک ہے، یہ قیاس آپ نے کر لیا۔ تو ہم یہ کہیں گے اس کے کئی جواب ہوں گے۔ اب سب سے پہلے تو یہ کہ قید ایمان کا جب آپ نے تعدیہ کیا تو اب قید ایمان کے تعدیہ کرنے کے بعد ایمان جس کے اندر ہوگا رقبہ مومنہ کا کافی ہونا آپ اس سے ثابت کر لیں گے، اور رقبہ کافرہ کا کافی نہ ہونا آپ کہہ رہے ہیں ضمناً سمجھ میں آئے گا۔ ضمناً سمجھ میں نہیں آئے گا پھر، بلکہ رقبہ کافرہ کا کافی نہ ہونا یہ قصداً سمجھ میں آئے گا۔ پھر کیسے سمجھ میں آئے گا؟ قصداً سمجھ میں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قید ایمان کا تعدیہ کرنا بعین ہی عدم کا تعدیہ کرنا ہے۔ کیا ہے؟ بعین ہی عدم کا تعدیہ کرنا۔ کیوں ہے بعین ہی عدم کا تعدیہ کرنا؟ اس لیے کہ فتحریر و رقبتن جو کہا گیا مطلق، تو وہاں پر تو ہم بھی مانتے ہیں اور شوافی بھی مانتے ہیں کہ اب ایسی صورت میں کفارہ یمین میں کسی شخص نے رقبہ مومنہ کو آزاد کر دیا تو وہ ہمارے نزدیک بھی کافی ہے اور آپ کے نزدیک بھی کافی ہے۔ کیوں؟ اور یہ کفایت کس کی بنا پر ہے؟ نص مطلق کی بنا پر۔ اس کا مطلب تحریر و رقبتن مومنہ قید ایمان کا جو تعدیہ کر رہے ہیں اس کا ثبوت تو پہلے ہی سے وہاں پر ہے، اس کا ثبوت تو پہلے ہی سے ہے وہاں پر، اسی لیے بالاتفاق رقبہ مومنہ کو یہ آزاد کر رہا ہے وہاں پر تو بالاتفاق وہ کافی ہو جا رہا ہے، اور رقبہ مومنہ کا کافی ہونا یہ اس کا ایک فرد ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اب قید ایمان کا تعدیہ کرنا اس کی بنا پر یہ تو آپ ثابت کر نہیں رہے ہیں کیا کہ اب وہاں پر بھی اسی قید ایمان کی بنا پر رقبہ مومنہ کافی ہو رہا ہے، یہ تو ثبوت ہوگا نہیں کیونکہ اس کا ثبوت تو نص سے پہلے ہی سے ہو چکا ہے۔ اب بچہ دوسرا فرد رقبہ کافرہ کا کافی نہ ہونا، یہ قید ایمان کے تعدیہ کرنے سے یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے، اسی کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے عدم، یہ کیا ہے؟ تو قید ایمان کا تعدیہ کرنا یہ قصداً عدم کا تعدیہ ہے، بعین ہی عدم کا تعدیہ ہے۔ یہ ضمناً کہاں ہوا؟ ضمناً تو تب ہوتا جبکہ وہاں پر رقبہ مومنہ کا ثبوت پہلے سے نہیں ہوتا، تو آپ قید ایمان کی بنا پر رقبہ مومنہ کا ثبوت وہاں پر کر دیتے، تو یہاں پر یہ سمجھا جاتا کہ رقبہ مومنہ کا ثبوت ہو گیا اس قید کی بنا پر،
اور رقبہ کافرہ کا کافی نہ ہونا یہ ضمناً سمجھ میں آیا. وہاں پر تو رقبہ مومنہ کا کافی ہونے کا ثبوت تو نص سے پہلے ہی سے ہے. جب نص سے ہے تو قید ایمان کا کیا فائدہ ہوگا بتاؤ؟ قید ایمان کے تعدیہ کا کوئی فائدہ ہوا رقبہ مومنہ کے کافی ہونے میں؟ نہیں ہوا کوئی فائدہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ رقبہ مومنہ کا کافی ہونا تو نص مطلق ہی سے ثابت تھا پہلے, تو قید ایمان اس کا افادہ نہیں کر رہی. اور قید ایمان کا تعدیہ جو افادہ آپ کرے گا وہ کس کا کرے گا؟ رقبہ کافرہ کا کافی نہ ہونا, تو یہ تو عدم کا تعدیہ بعین ہی ہو گیا. تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ ہم قید ایمان کا تعدیہ کر رہے ہیں یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے. اور کافرہ غلام کا کافی نہ ہونا ضمن سمجھ میں آ رہا ہے, یہ کہنا صحیح نہیں ہے, بلکہ کافرہ غلام کا کافی نہ ہونے کا ثبوت کرنے کے لیے یہاں پر قید ایمان کا تعدیہ ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے ضمناً نہیں بلکہ رقبہ کافرہ کا کافی نہ ہونا یہ قصداً سمجھ میں آئے گا, اور جب قصداً سمجھ میں آئے گا تو یہاں پر قید ایمان کا تعدیہ بعین ہی عدم کا تعدیہ ہے. اشکال کا جواب سمجھ میں آ گیا. دوسرا ایک اور جواب, ایک یہ جواب ہوگا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قید ایمان کو متعدی کر دیا ہے, قید ایمان کا تعدیہ کیا ہے. تو قید ایمان کے تعدیہ کرنے سے, دیکھیے تعدیہ کا مطلب ہوتا ہے سیدھا سیدھا قیاس ہے, لہذا ہم نے قیاس کیا یہ, اور قید ایمان یہ وصف ایمان جو علت ہے اس کو جہاں پر پایا جائے گا ہم وہاں پر حکم لگائیں گے کہ وہاں پر وہ کافی ہو جائے گا, لہذا رقبہ مومنہ کافی ہوگا. یہی تو کہہ رہے ہو نا. اب مجھے یہ بتاؤ جو نص مطلق وارد ہے اس کے دو فرد تھے نا, میں نے بتایا تھا, ایک رقبہ کافرہ کا کافی ہونا اور ایک رقبہ مومنہ کا کافی ہونا. اس کے تو دونوں فرد ہیں, وہ تو دونوں پر دلالت کر رہا ہے, نص مطلق کی دلالت تو دونوں پر ہے. جب دونوں پر ہے, اور قیاس تب صحیح ہوتا ہے جبکہ مقیس کے اندر کوئی نص وارد نہ ہو, اور یہاں پر جو مقیس ہے وہ ہے کفارہ یمین, اس کا قیاس کیا گیا کفارہ قتل پر, تو مقیس ہوا کفارہ یمین. کفارہ یمین میں نص مطلق وارد ہے, جب نص موجود ہے تو اس کو قیاس کرنا یہ کیسے صحیح ہو جائے گا؟ اس لیے یہ قیاس ہی صحیح نہیں ہے آپ کا, چاہے قید ایمان کا قیاس کرے, قید ایمان کا تعدیہ کرے, تب بھی یہ قیاس درست نہیں ہوگا. دوسرا جواب ہو گیا. ایک تیسرا جواب, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قید ایمان کا تعدیہ کیا ہے لہذا رقبہ مومنہ کفارہ یمین میں کافی ہوگا, اس کا ثبوت ہوگا قید ایمان کی بنا پر, قیاس کرنے کی بنا پر. ہم کہیں گے کہ یہاں پر اس بات نہیں ہے, یہاں تو ابطال ہے, اس بات نہیں ہے, ابطال ہے. کیسے ابطال کیسے ہے؟ اس لیے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا رقم فتحریر و رقبتن کہا گیا ہے, مطلق کہا گیا, اس کے دو فرد ہیں. ایک فرد ہے رقبہ کافرہ, اس کا مطلب نص مطلق یہ بتا رہی ہے رقبہ کافرہ بھی کافی ہے کفارہ یمین میں, اور اس کا دوسرا فرد ہے رقبہ مومنہ, تو نص مطلق نے یہ بھی بتایا کہ رقبہ مومنہ بھی کافی ہے. تو نص مطلق تو یہ بتا رہی ہے, وہ نص ہے یاد رکھنا, نص مطلق یہ بتا رہی ہے کہ رقبہ مومنہ بھی کافی ہے, یہ بتا رہی ہے. اور آپ قیاس کے ذریعے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ رقبہ مومنہ کافی ہے, اور نص مطلق نے یہ بتایا رقبہ مومنہ بھی کافی ہے, رقبہ کافرہ بھی کافی ہے. آپ قیاس کے ذریعے سے یہ ثابت کر رہے ہیں رقبہ مومنہ تو کافی ہوگا لیکن رقبہ کافرہ کافی, تو قیاس کے ذریعے سے اس کا ابطال کر رہے ہیں جس پر نص دلالت کر رہی ہے, نص جس کا اثبات کر رہی ہے. اور قیاس کے ذریعے سے نص کو باطل کرنا یا نص جس کو ثابت کرے اس کو باطل کرنا, یہ کہاں سے جائز ہوگا؟ اس لیے یہ قید ایمان کا تعدیہ نہیں بلکہ یہ نص کے مدلول کو باطل کرنا ہے, ابطال نص ہے نہ کہ اثبات. تین رد ہو گئے, بات سمجھ میں آ گئی. یہ ہے آج کے اس جواب کا خلاصہ. ترجمہ لگائے, فرماتے ہیں وَلَا يُمْكِنُ أَن يُعَدَّ الْقَيْدِ, اور ممکن نہیں ہے کہ قید کا تعدیہ کیا جائے. وَيَثْبُتُ الْعَدَمُ ضِمْنًا, کہ اس قید کے تعدیہ سے عدم کا ثبوت ضمناً ہو اور قصداً نہ ہو. فرماتے ہیں جواب و اشکال مقدر,
یہ عبادت جو ہے مصنف کا یہ قول جو ہے یہ ایک اشکال مقدر کا جواب ہے. کیا ہے اشکال؟ فرماتے ہیں وَهُوَ أَن يُقال، وہ اشکال یہ ہے کہ یہ کہا جائے شوافع کی جانب سے کیا نحن نعد القید، ہم قید کا تعدیہ کر رہے ہیں. وَهُوَ حکم شرعی، اور قید جو ہے وصف ایمان جو ہے یہ ایک حکم شرعی ہے. یہ کیا ہے؟ ایک حکم شرعی ہے. لِأَنَّهُ ثابت بالنص، کیونکہ قید ایمان یہ ثابت ہے نص سے، اور جب نص سے ثابت ہے تو یہ ایک حکم شرعی ہے، اس کا ثبوت ہے. سمجھے نہیں؟ عدم اصلی تو نہیں ہے. اب فرماتے ہیں فَيَثْبُتُ عَدَمُ إِجْزَاءِ الْكَافِرَةِ، تو کفارہ یمین میں رقبہ مومنہ کا کافی ہونے کا ثبوت تو قصدن ہوگا وصف ایمان کی بنا پر، قید ایمان کی بنا پر، اور رقبہ کافرہ کا کافی نہ ہونے کا ثبوت ضمنن ہوگا. اللہ تو ضمنن ہو گیا نا، قصدن تو نہیں ہوا، اس لیے یہاں پر عدم کا تعدیہ نہیں بلکہ قید کا تعدیہ ہے. ہاں الا ان نعدی ھذا العدم قصدن، اگر اسی عدم کا تعدیہ ہم قصدن کریں، کیا کریں؟ قصدن کریں، تو یہ صورت لازم آئے گی کہ عدم اصلی کا تعدیہ کر دیا اور عدم کا تعدیہ نہیں ہوتا ہے. لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہم عدم کا تعدیہ نہیں کر رہے ہیں قصدن. عدم کا کافی، وہ رقبہ کافرہ کا کافی نہ ہونا جو ایک عدم ہے وہ ضمن سمجھ میں آ رہا ہے، وہ قصدن نہیں. وَمِثْلُ هَذَا يَجُوزُ فِي الْقِيَاسِ، کہ حکم شرعی کا تعدیہ کر لیا جائے، قید کا تعدیہ کر لیا جائے، اس طرح کی مثالیں قیاس میں جائز ہیں. لہذا ہم نے یہاں پر قید کا تعدیہ کر لیا، عدم اصلی کا تعدیہ نہیں کیا. یہ انہوں نے اشکال کیا یا ان کی طرف سے یہ ان کا اپنا استدلال ہوا. فَنُجِيبُ بِقَوْلِنَا، تو ہم اپنے اس قول سے ان کا جواب دیں گے. کیا؟ لِأَنَّ الْقَيْدَ وَهُوَ قَيْدُ الْإِيمَانِ، یہ نہ کہا جائے کہ یہاں پر ہم قید ایمان کا تعدیہ کر رہے ہیں کہ عدم کا ثبوت ضمناً ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قید ایمان مثلا یدل علی الاثبات فی المقید، مقید میں اس بات پر دلالت کر رہا ہے. یعنی بھئی جہاں پر تحریر و رقبۃ مؤمنہ کہا تو وہاں پر اس بات پر دلالت کی اس نے، ہے نا. یہ مقید میں اس بات پر دلالت کر رہا ہے، یدل علی اثبات الحکم فی المقید، مقید کے اندر اس بات حکم پر دلالت کر رہا ہے. وہو الاجزاء فی تحریر رقبہ یوجد فیہ قید الایمان، اور یہاں پر مقید کے اندر حکم کا اس بات پر دلالت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں هو الاجزاء، وہ ہے کافی ہونا تحریر و رقبہ میں، تحریر و رقبہ میں جو مطلق ہے اس میں کافی ہو جانا. کون سے تحریر رقبہ؟ یوجد فیہ قید الایمان، جس کے اندر قید ایمان پایا جائے گا اس کے آزاد کرنا کافی ہو جائے گا، اس پر دلالت کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. والنفی، اور نفی پر دلالت کر رہا ہے فی غیری ہی، اس کے غیر میں، غیر مقید میں جس میں قید ایمان نہیں ہے اس کی نفی پر دلالت کر رہا ہے. سمجھے نہیں؟ بلکہ یہ نہ کہو کہ دلالت کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شوافع کے قول کے مطابق یہ جواب ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ضمناً، بھائی دیکھو جس چیز پر دلالت ہوگی تو ضمناً تھوڑی ہو، وہ تو قصدن ہے. سمجھے نہیں؟ اس لیے یدلو نہیں کہنا چاہیے یہاں پر، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جو رقبہ کافرہ کا کافی نہ ہونا جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ پہلے ہی سے ثابت ہے. اس نے تو صرف اس بات پر دلالت کی قید ایمان جس کے اندر پایا جائے گا اس کے اندر تحریر و رقبہ مومنہ کا کافی ہونے کے اس بات پر دلالت اس نے کی. اس لیے مصنف کی یہ عبارت والنفی، اور نفی پر غیری ہی فی غیری ہی، اس کے غیر میں نفی پر بھی دلالت ہے اسی کی، یہ کہنا یہ تسامح ہے. کیا ہے یہ؟ کیونکہ دلالت نہیں ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ شوافع کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ اس پر بھی دلالت ہے، اس پر بھی، لیکن اگر دلالت ہے تو ضمناً کیوں؟ پھر تو قصدن ہو گئی. اس لیے اس عبارت میں تسامح تو ہے. فرماتے ہیں والنفی فی غیرہ، اور غیر میں نفی پر دلالت کرتا ہے، یہی قید ایمان دلالت کرتی ہے نفی پر، فی غیرہ اس کے غیر میں، اے یدل علی نفی الحکم، نفی حکم پر دلالت کرتی ہے یہی قید ایمان. وہ نفی حکم کیا ہے؟ وہ نفی العزہ فی الرقبۃ الکافرہ، کہ رقبہ کافرہ کے سلسلے میں کافی نہ ہونا، ہے نا. فیثبت،
अन अलक़ैद यदुल्लु अला हाज़ैनि अल-अमरैन, लिहाजा ये साबित हो गया इस बात से कि कैद इन दोनों अमरों पर दलालत करती है। कौन से अमर पर? कि कैद ईमान जिसके अंदर है उसका काफ़ी होना, और जिसके अंदर कैद ईमान नहीं है उसका काफ़ी ना होना, दोनों अमरों पर दलालत कर रही है। अल अव्वल, पहला अमर तो क्या है? वो हुआ इज़ाउल मोमिना, मोमिना का काफ़ी हो जाना। ये अव्वल जो है हासिलुन फिल मकीस, ये मकीस के अंदर तो हासिल है पहले ही से, तो फिर कैद ईमान के तादिया से फ़ायदा क्या हुआ? ये बात समझ में आ गई। फरमाते हैं ये इज़ाए मोमिना यानी पहला अम्र जो है मोमिना का काफ़ी होना, ये हासिल है मकीस के अंदर। मकीस कौन है? कफ़ारे यमीन। किससे हासिल है? बिन नस्सिल मुतलक, नस्से मुतलक से पहले ही से हासिल है कि अल्लाह ने फरमाया और तहरीर और रक़बतिन, वो दोनों को शामिल है। लिहाजा रक़बा मोमिना का काफ़ी होना है तो ये बिल इत्तिफ़ाक़ है हमारे नज़दीक, आपके नज़दीक, सबके नज़दीक, है ना। तो इसका सबूत तो नस्से मुतलक ही से हो चुका है। अब कैद ईमान के तादिया से क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फला युफीदु तादियतु, तो कैद ईमान का तादिया कोई फ़ायदा नहीं करेगा। फहिया तादिया फिसानी फ़कत, तो अब अव्वल अमरे अव्वल में तो तादिया का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इस बात में तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। अब जाहिर बात है यहाँ पर तादिया कैद ईमान का जो तादिया है वो किस में होगा? अमरे सानी ही में सिर्फ होगा कि रक़बा काफ़िरा का काफ़ी ना होने में, इसी में तादिया होगा। फरमाते हैं फतादियतुल कैद, तादिया, और ये क्या है? आदम है। रक़बा काफ़िरा का काफ़ी ना होना ये आदम है। ये क्या है? आदम है। और आदम हम बता चुके हैं कि असल तो इसके अंदर यही है कि मादूम हो, कि ये काफ़ी ना हो। क्यों? इसलिए कि तहरीर रक़बा और आदमी के जान का जाना दोनों में अगर देखा जाए तो तज़ाद है। कैसे? इस तरीके से उसमें जान जा रही है और इसमें जान को आज़ादी मिल रही है, समझे नहीं? तो असल कयास तो यही चाहता है कि ये उसके लिए काफ़ी ना हो, तो इसलिए ये तो आदम असली है, समझे नहीं? फरमाते फतादियतुल कैद तादियतुल आदम बेअनिहा, तो कैद का तादिया बेअनिहा आदम का तादिया है, बेअने तादियतिल आदम आदम का तादिया है। व इन कानत गैरहा, अगरचे वो उसका गैर है, व इन कानत गैरहा, और अगर वो उसका गैर हो, गैर तादिया आदम हो, यानी तादिया कैद तादिया आदम का अगर गैर हो, अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि तुम कहो कि तादिया आदम का मफहूम अलग है और तादिया कैद का मफहूम अलग है, तो मफहूम के एतबार से दोनों मुगायरत है। तो अगर आप ये कहें कि दोनों मुगायरत है, तो मुझे एक बात ये बताओ कि जब दोनों मुगायरत है तो तादिया कैद का फायदा बता दो मुझे, उससे क्या साबित करना चाह रहे हो? तो तादिया कैद का फायदा ये है, ये आप ये कहें कि हम ये साबित करना चाह रहे हैं कि कफारे यमीन में रक़बा मोमिना काफ़ी होगा, तो हम कहेंगे कि उसका तो सबूत पहले ही हो चुका है, उसका तो सबूत पहले ही से है। तो इस माना के लिए तो आप तादिया कर नहीं रहे हैं। अब लामोहाल आप कहेंगे कि अगरचे हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि दोनों में मुगायरत है मफहूम के एतबार से, लेकिन अब अमरे सानी तो बचा कि तादिया कैद क्यों कर रहे हैं आप? इसलिए कर रहे हैं ना कि रक़बा काफ़िरा काफ़ी ना हो, तो कम से कम अगर ये मान भी लेते हैं कि तादिया कैद तादिया आदम बेअनिहा नहीं है, दोनों के मफहूम में मुगायरत है, लेकिन मकसूद क्या है तादिया कैद से? आपका मकसूद तो यही है ना। तो अब तादिया आदम ही मकसूद हो गया तादिया कैद से, समझे नहीं? अगर हम ये भी मान लें कि दोनों ऐन नहीं है तो मकसूद तो वही है, तो जो मकसूद है उसी का एतबार होगा। तो आपने गोया के कैद को इसलिए मुताद्दी किया ताकि ये साबित कर दे कि रक़बा काफ़िरा काफ़ी नहीं है, तो मकसूद तो तादिया आदम ही हो गया तादिया कैद से भी। फरमाते हैं व इन कानत गैरहा, और अगर तादिया कैद तादिया आदम का गैर हो, फहिया मकसूदतुम मिनहा, तो तादिया आदम ही तो मकसूद है तादिया कैद से इस सूरत में भी। इन कानत तादियतुल कैद गैर तादियतिल आदम, अगर तादिया कैद तादिया आदम का गैर हो, फतादियतुल आदम मकसूदतुम मिन तादियतिल कैद, तब भी तो तादिया आदम ही मकसूद है तादिया कैद से। वहासिल हादल कलाम, फरमाते हैं इस कलाम का हासिल ये है अन्ना तादियतल कैद हिया ऐनु तादियतिल आदम, तादिया कैद बेअनी ही तादिया आदम है या बेअनी ही तादिया आदम नहीं है मफहूमन, तो कम से कम तादिया कैद से तादिया आदम ही मकसूद है आपका।
سمجھے نہیں؟ فرماتے ہیں وَإِن سُلِّمَ، اور اگر تسلیم کر لیا جائے ان مفہوم تعدیت القید غیر مفہوم تعدیت العدم، اور یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ تعدیہ قید کا مفہوم تعدیہ عدم کے مفہوم کا غیر ہے، فتعدیت العدم مقصودۃ من تعدیت القید، تب بھی تعدیہ عدم ہی مقصود ہے تعدیہ قید سے، ہے نا؟ فبطل قولہ، تو تعدیہ عدم مقصود ہو گیا، تو پھر کہنے والے کا یہ کہنا نحن نعدل قید فیثبت العدم ضمنا، ہم قید کو متعدی کر رہے ہیں تاکہ عدم کا ثبوت ضمناً ہو، یہ قول اس کا پھر بھی باطل ہو گیا، کیونکہ عدم کا ثبوت ضمناً نہیں ہو رہا ہے، قصداً ہو رہا ہے، کیونکہ مقصود وہی ہے، تو یہ قول باطل ہو گیا، تردید ہو گئی پوری۔ اب آگے اور دوسرا جواب دیں گے، فرماتے ہیں بل العدم یثبت قصداً، بلکہ عدم کا ثبوت یہاں پر قصداً ہوگا، وہو لیس بحکم شرعی، اور عدم کا ثبوت قصداً ہو یہ حکم شرعی نہیں ہے، جب حکم شرعی نہیں ہے فلا یصح القیاس، تو قیاس کرنا صحیح نہیں ہوگا، لہذا آپ کا یہ کہنا کہ ہم قید کا تعدیہ کر رہے ہیں، عدم کا ثبوت تو ضمناً ہو رہا ہے، یہ تو ایسا عذر ہے جس کو عذر لنگ کہا جائے، یہ ایسا کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال صاحب کتاب کی طرف سے پورے طور سے یہ تردید ہو گئی، اور آگے اور بھی جواب دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فَتَكُونُ تَعْدِيَةُ الْقَيْدِ لِإِثْبَاتِ مَا لَيْسَ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ، لہذا تعدیہ قید جو یہاں پر ہے وہ اس کے اس بات کے لیے ہے جو حکم شرعی نہیں ہے، یعنی اجنبوئی کافرہ غلام کا کافی نہ ہونے کو ثابت کرنے کے لیے یہاں پر ہے، اور وہ عدم ہے، اور عدم حکم شرعی نہیں ہے، جب حکم شرعی نہیں ہے تو حکم غیر شرعی کو ثابت کرنے کے لیے قیاس ہے، یہاں پر تعدیہ ہے، اور حکم غیر شرعی جو ہو اس کا تعدیہ درست نہیں ہوتا، اس کے اس بات کے لیے قیاس کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے۔ وَهُوَ عَدَمُ إِجْزَاءِ الرَّقْبَةِ الْكَافِرَةِ، وہ ہے حکم شرعی جو نہیں ہے اس کے اس بات کے لیے تعدیہ قید ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ حکم شرعی جو نہیں ہے وہ ہے کیا؟ فرماتے ہیں وہ ہے رقبہ کافرہ کا کافی نہ ہونا، فَإِنَّهُ عَدَمٌ أَصْلِيٌّ، رقبہ کافرہ کا کافی نہ ہونا یہ تو عدم اصلی ہے۔ اب دوسرا رد فرماتے ہیں وَإِبْطَالُ الْحُكْمِ الشَّرْعِي، یہاں پر قیاس سے ثابت کرنا نہیں ہے بلکہ ایک حکم شرعی کو باطل کرنا ہے۔ کیا ہے حکم شرعی کو؟ میں سمجھا تو چکا ہوں پہلے۔ فرماتے ہیں کیا ہے حکم شرعی کو باطل کرنا؟ وہ ہوا اِزَاءُ الرَّقْبَةِ الْكَافِرَةِ فِي کفارۃ الیمین، کفارہ یمین کے اندر رقبہ کافرہ کا کافی ہونا یہ حکم شرعی ہے۔ کیا ہے بھئی؟ نص مطلق نے یہی تو بتایا، کیا کہ دونوں چاہے رقبہ کافرہ ہو یا رقبہ مومنہ ہو، دونوں میں سے ہر ایک کافی ہے کفارہ یمین میں، یہ تو بتایا نص نے۔ تو نص کا حکم ہے رقبہ کافرہ کا کافی ہونا، اور قیاس کے ذریعے سے آپ اسی کو باطل کر رہے ہیں، تو قیاس کے ذریعے سے نص سے جو ثابت ہے حکم شرعی اس کا ابطال ہوا۔ فرماتے ہیں وَإِبْطَالُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، حکم شرعی یہ قیاس جو کرنا ہے یہ حکم شرعی کو باطل کرنا ہے، اور حکم شرعی ہے رقبہ کافرہ کا کافی ہو جانا کفارہ یمین میں، الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ المطلق، جس پر مطلق نے دلالت کی ہے، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى، وہ مطلق ہے اللہ رب العزت کا یہ فرمان کفارہ یمین میں اور تحریر الرقبہ ہے۔ وَكَيْفَ يُقَاسُ مَعَ وُرُودِ النَّص، اور تیسرا رد فرماتے ہیں کہ قیاس تو تب صحیح ہے جبکہ مقیس میں کوئی نص نہ ہو، یہ قیاس کے شرائط میں سے ایک شرط ہے، سمجھے نہیں؟ اور یہاں پر آپ قیاس کر رہے ہیں، اور جبکہ یہاں پر کفارہ یمین کو قیاس کر رہے ہیں، اور کفارہ یمین میں پہلے سے نص مطلق موجود ہے۔ شرائط قیاس سے یہ نہیں ہے کہ مقیس کے اندر نص مقید نہ ہو تو قیاس صحیح نہیں ہے، یا نص مطلق ہو تب بھی قیاس صحیح ہے، ایسی کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ سیدھی شرط یہ ہے کہ مقیس کے اندر کوئی بھی نص نہ ہو یا مقیس منصوص علیہ نہ ہو، اس کے سلسلے میں نص وارد نہ ہو، سمجھے نہیں؟ فرماتے وہ کیفا یقاس، کیسے قیاس کیا جائے گا مع ورود النص، نص کے ورود کے ساتھ ساتھ،
فإن شرط القیاس، کیونکہ قیاس کی شرط ہے اللہ یکون فی المقیس نص، کہ مقیس کے اندر کوئی بھی نص نہ ہو جو دلالت کرے اس حکم پر جس حکم کا تعدیہ کیا جا رہا ہے، اور علی عدمہ، یا اس کے عدم پر دلالت کرے، یعنی کسی اثباتاً اور نفیاً دلالت کرنے والی کوئی نص نہیں ہونا چاہیے، اور یہاں پر نص موجود ہے۔ جب نص موجود ہے تو قیاس کیسے صحیح ہوگا؟ وَلَيْسَ حَمَلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ كَتَخْصِيصِ الْعَامِ كَمَا زَعَمُوا لِيَجُوزَ الْقِيَاسِ لِيَجُوزَ بِالْقِيَاسِ، اور مطلق کو مقید پر محمول کرنا ویسا نہیں ہے جیسے کہ عام کی تخصیص۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی عام اگر کسی مخصص کے ذریعے سے مخصوص ہو گیا تو تخصیص تبھی ہوتی ہے جبکہ کلام مستقل سے قصر عام ہو۔ آپ جانتے ہیں، یہ تحقیق سے آپ پڑھ چکے ہیں، کلام مستقل سے قصر عام ہوا تو یہ تخصیص ہے، تو مخصص جہاں پر پا لیا جائے عام کا تو وہاں پر نصوص میں اصل یہ، کیونکہ کلام مستقل ہے، نصوص میں اصل یہ ہے کہ تعلیل کی جائے، اور جب تعلیل کی جائے گی اس میں تو علت نکال کر بعض معدا جو ہیں ان میں بھی علت اگر پائی جائے گی تو ان کو بھی خاص کر لیا جائے گا، ان کو بھی۔ اس لیے عام مخصوص جو ہوتا ہے اس میں تعلیل کر کے علت نکال کر کے قیاساً دوسرے بعض افراد کو بھی خاص کر لیا جاتا ہے، سمجھے نہیں؟ یہ ہمارے نزدیک بھی ہے اور شوافی کے نزدیک بھی ہے۔ لہذا جب عام میں تخصیص قیاس، عام کی تخصیص قیاس کے ذریعے سے جب صحیح ہے تو مطلق کی تقیید قیاس کے ذریعے سے کیوں صحیح نہیں ہوگی؟ یہ بات شوافی نے کہا۔ بات شوافی نے کیا کہا کہ جب بالاتفاق عام کی تخصیص قیاس کے ذریعے جب صحیح ہے تو مطلق کی تقیید قیاس کے ذریعے کیوں صحیح نہیں ہوگی؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو صاحب کتاب اس کا بھی جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مطلق کی تقیید کو عام کی تخصیص پر قیاس کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ مطلق کی تقیید کو عام کی تخصیص پر قیاس کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے اس کی وجہ بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں وَلَيْسَ حَمَلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ، مطلق کو مقید پر محمول کرنا کا تخصیص العام، عام کی تخصیص کی طرح نہیں ہے، کما زعموا، جیسے کہ بعض شوافی نے یہ خیال کر لیا، لیجوز بالقیاس، تاکہ دونوں یکساں قرار دے کر اور یہ کہہ دیا جائے جیسے وہاں قیاس جائز ہے ویسے یہاں پر بھی قیاس کرنا جائز ہے، لہذا مطلق کو مقید کرنا قیاس کے ذریعے سے یہ صحیح ہو جائے گا۔ بعض لوگوں نے کہہ دیا ھذا جواب عن الدلیل الذی ذکر فی المحصول، فرماتے ہیں کہ یہ مصنف کی یہ عبارت یہ جواب ہے یا یہ قول جواب ہے اس دلیل کا الذی ذکر فی المحصول، جو دلیل محصول میں مذکور ہے۔ کس بات پر؟ علی جواز حمل المطلق علی المقید، اس بات پر دلیل دی گئی ہے کہ مطلق کو مقید پر محمول کرنا جائز ہے، ان اقتضى القیاس حملہ، اگر قیاس اس کے حمل کا تقاضا کرے۔ وہ یہ ہے ان دلالت العام علی الافراد فوق دلالت المطلق علیہا، عام کی دلالت اس کے افراد پر اس سے کہیں بڑھ کر ہے جیسے کہ مطلق کی دلالت افراد پر ہوتی ہے۔ مطلق بھی افراد پر دلالت کرتا ہے اور عام بھی افراد پر دلالت کرتا ہے، کیا دونوں میں دلالت ہوتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ عام کی دلالت اس کے افراد پر قصدن ہوتی ہے اور مطلق کی دلالت افراد پر یہ ضمناً ہوتی ہے۔ اور دلالت تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دلالت قصدی اس میں ہوتی ہے عام میں، اور مطلق میں دلالت ضمنی ہوتی ہے۔ تو مضبوط کون سا ہوا؟ جو قصدن جہاں پر دلالت ہے وہ مضبوط ہے، اور جو ضمناً جہاں دلالت ہے وہ اس کے بنسبت اتنے تھوڑا کمزور ہے۔ تو جو مضبوط ہے اس میں جب قیاس جائز ہے تو جو اس سے کمتر ہے اس میں قیاس کیوں جائز نہیں ہوگا؟ یہ بعض لوگوں نے کہا۔ فرماتے وہ یہ ہے کہ عام کی دلالت افراد پر فوق دلالت المطلق علیہ، اس سے بڑھ کر ہے کہ جو دلالت مطلق کی اس کے افراد پر ہوتی ہے، لأن دلالت العام علی الافراد قصدیہ، کیونکہ عام کی دلالت اس کے افراد پر قصدی ہوتی ہے اور مطلق کی دلالت اس کے افراد پر ضمنی ہوتی ہے۔
والعام یخص بالقیاس اتفاقا بیننا، اور عام کو خاص کر لیا جاتا ہے قیاس کے ذریعے سے، اس میں اتفاق ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، ہمارے اور تمہارے درمیان اتفاق ہے۔ تو جو مضبوط ہے، جہاں پر دلالت قصدی ہے، اس کی تخصیص جائز ہے قیاس کے ذریعے، تو جس کی دلالت ضمنی ہے اس کی تقیید کیوں جائز نہیں ہوگی قیاس کے ذریعے؟ یہ انہوں نے کہہ دیا۔ فیجب، تو واجب ہے، ان یقید المطلق بالقیاس عندکم ایضا، کہ قیاس کو مطلق کو مقید کر دیا جائے قیاس کے ذریعے تمہارے نزدیک بھی، جیسے کہ ہمارے نزدیک مطلق کو مقید کر دیا جاتا ہے قیاس کے ذریعے، ہے نا؟ کیونکہ تم بھی تو عام کی تخصیص قیاس کے ذریعے جائز مانتے ہو۔ احناف سے کہہ رہے ہیں فاجابا، تو مصنف نے اس کا جواب دیا بمنع جواز تخصیص بالقیاس مطلقا، کہ ہمیں تو یہی تسلیم نہیں ہے کہ عام کی تخصیص جائز ہے قیاس کے ذریعے سے مطلقا، ہمیں تو یہی جائز نہیں ہے، تسلیم نہیں ہے کہ مطلقاً جائز ہے عام کی تخصیص قیاس کے ذریعے، ہے نا؟ بقولی، اپنے اس قول سے جواب دیا کیا؟ لأن التخصیص بالقیاس انما يجوز عندنا اذا كان العام مخصوصا بقطعی، فرماتے ہیں مطلقاً ہم عام کی تخصیص کے جواز کے قائل نہیں ہیں کہ قیاس سے مطلقاً ہر عام کی تخصیص کر دی جائے، ہاں وہ عام جس کی تخصیص کے سلسلے میں مخصص قطعی واقع ہو جائے، کیا ہو جائے؟ مخصص قطعی واقع ہو جائے، تو ایسے عام کی تخصیص اس مخصص قطعی سے ہو گئی، اور اس مخصص قطعی ہے، نص مستقل ہے، اس لیے اس میں تعلیل صحیح ہے۔ جب تعلیل صحیح ہے تو اب علت کی بنا پر بعض آخر کو قیاس کر لیا جائے گا، تو ہم مطلقاً تخصیص کے کہاں قائل ہیں؟ سمجھے نہیں؟ فرماتے ہیں لأن تخصیص بالقیاس، کیونکہ قیاس کے ذریعے سے تخصیص انما یجوز عندنا، ہمارے نزدیک تو تبھی جائز ہے اذا کان العام مخصوصا بقطعی، جبکہ عام مخصوص ہو قطعی کے ذریعے سے، ہے نا؟ وہنا یثبت القید ابتداءً، اور یہاں پر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پر عام کی تخصیص پہلے نص قطعی سے ہونا چاہیے، نص قطعی سے تخصیص ہوئی تو اب اس کے بعد قیاس ہوگا، تو قیاس کا درجہ وہاں پر ثانین ہے، درجہ ثانیہ ہے، وہاں پر درجہ اولا نہیں ہے قیاس کا، اور یہاں پر مطلق کو مقید پر محمول کرنا قیاس کے ذریعے سے، یہ تو ابتداءً ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ یہ تو دونوں میں فرق نہیں ہوا۔ جب فرق ہوگا تو ہم کیسے کہہ سکتے، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب عام کی تخصیص قیاس سے جائز ہے تو مطلق کی تقیید بھی قیاس سے جائز ہو جانا چاہیے آپ کے نزدیک؟ یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام کی تخصیص قیاس سے جو جائز ہے وہ ثانین ہے، ابتداءً تو دلیل قطعی سے ہے، اور یہاں پر قید کے ذریعے سے اگر مطلق کو مقید کر دیا جائے قیاس کے ذریعے سے، تو یہاں پر تو قیاس کے ذریعے سے مطلق کو مقید کرنا ابتداءً ہوگا، نہ کہ ثانین۔ فرماتے ہیں وہ ہونا، اور یہاں پر یثبت القید ابتداءً، قید کا ثبوت مطلق میں ابتداءً ہو جائے گا قیاس کے ذریعے سے، لا انہ قید اولاً، لا انہ قید اولاً بالنص، ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر اولاً نص سے اس کو مقید کیا گیا ہے ثم بالقیاس، پھر قیاس کے ذریعے سے اس کو مقید کیا جائے۔ یہاں تو آپ تحریر و رقبۃ کہا گیا مطلق، دوسری جگہ کہا گیا تحریر و رقبۃ مؤمنہ، تو قید ایمان کا آپ نے قیاس کر لیا، تو اولاً قیاس ہی سے آپ مقید کر رہے ہیں یہاں پر، سمجھے نہیں؟ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ نص قطعی سے پہلے تقیید ہو گئی پھر آپ نے قیاس کیا ہوا، ایسا نہیں ہے۔ یہاں تو اولاً ہی آپ قید ایمان کا تعدیہ اگر کریں گے تو قیاس سے اولاً ہی مطلق کو مقید کرنا ہوگا۔ فرماتے ہیں فیصیر القیاس ہونا مبطلا للنص، تو یہاں پر تو قیاس نص کو باطل کرنے والا ہوگا، کیونکہ نص کی تقیید اگر نص سے ہوتی تو قیاس سے ابطال لازم نہیں آتا، اور یہاں پر ابتداءً ہی نص سے مطلق کو مقید کرنا لازم آ رہا ہے قیاس کے ذریعے، تو قیاس کیا ہوگا؟ یہاں پر مبطل نص ہوگا۔ اس کے برخلاف تخصیص میں، وہاں پر تخصیص وہ قیاس کے ذریعے سے جو تخصیص ہو رہی ہے وہ مبطل نص نہیں ہو رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تخصیص پہلے دلیل قطعی سے ہو چکی ہے۔ فرماتے ہیں وفی مسئلۃ حمل المطلق، اچھا فالحاصل، تو حاصل یہ نکلا اس گفتگو کا ان العام لا یختص بالقیاس یا لا یختص بالقیاس، عام کو خاص نہیں کیا جاتا ہے قیاس کے ذریعے سے عندنا، ہمارے نزدیک مطلقاً،
بل انما یخص اذا خص اولا بدلیل قطعی، عام کو تو خاص تب کیا جاتا ہے ہمارے نزدیک قیاس سے کہ جبکہ وہ اولا دلیل قطعی سے مخصوص ہو گیا ہو۔ وفی مسألۃ حمل المطلق علی المقید، اور مطلق کو مقید پر محمول کرنے کے مسئلے میں لم یقید المطلق بنص اولا، یہاں پر مطلق کو مقید نہیں کیا گیا ہے اولا نص سے، نص سے اولا مقید نہیں کیا گیا، حتی یقید ثانیا بالقیاس، کہ ثانین قیاس کے ذریعے سے اس کو مقید کر لیا جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم کہہ دیتے، لیکن یہاں پر ایسا ہے نہیں۔ فرماتے ہیں بل الخلاف فی تقیید ہی ابتداء، بلکہ یہاں پر جو ہمارا تمہارا جو اختلاف ہے وہ اس سلسلے میں کہ اولاً مطلق کو مقید کرنا قیاس کے ذریعے سے جائز ہے یا نہیں ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ اولاً قیاس کے ذریعے سے مطلق کو مقید کرنا جائز ہے، ہم کہہ رہے ہیں اولاً قیاس کے ذریعے سے مطلق کو مقید کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اولاً کا مسئلہ ہے یہاں تو، اور تخصیص میں ثانین کا مسئلہ ہے۔ فرماتے ہیں فلا یکونو کا تخصیص العام، تو یہ تقیید مطلق تخصیص عام کی طرح نہیں ہوگی۔ تقیید مطلق بالقیاس یہ تخصیص عام بالقیاس کی طرح نہیں ہے، تو اس کو اس پر قیاس کرنا یہ بھی قیاس فاسد ہے۔ ایک قیاس کو ثابت کرنے کے لیے قیاس فاسد کا سہارا لینا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟